ایم کیو ایم کی تقسیم جب ہوئی، ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم حقیقی بنی، پھر لندن گروپ بنا اور اب پھر پی ایس پی بھی بنی، کیا اس سب کے بعد بھی آپ کو یہ امید ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یا مہاجر قوم کو کچھ ملے گا؟ کون سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں؟ جو لوگ ایم کیو ایم سے چھوڑ کے گئے آپ کے علاوہ دو ہی لوگ ہیں، ایک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ایک پی ایس پی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ تو کوئی اور بہت بڑا مرجر نہیں ہوا کہ ساری پارٹیاں جمع ہو گئی ہوں۔ لندن الگ ہے، ہم الگ ہیں، اور دوسرے لوگ الگ ہیں جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہوں۔ تو دو پارٹیوں کا مرجر ہوا، اور دو پارٹیوں کا مرجر بھی ظاہر ہے کہ وہ جس طرح پہلے تھا کہ پریس کلب کے اندر بلا کے فاروق ستار صاحب اس وقت کنوینئر تھے، اس وقت مرجر کرنے کی کوشش کی، تو جن لوگوں کی خواہش تھی وہ دنیا جانتی ہے، اس میں مطلب ہم کسی کو کہیں کہ بھئی فلاں کی خواہش تھی، تو اس خواہش کو اس وقت پائے تکمیل تک نہ پہنچایا جا سکا۔ انہوں نے اب کوشش کر لی، اس لیے کہ ظاہر کمزور پوزیشن میں تھے، جو متحدہ کو لیڈ کر رہے تھے لوگ، اور جن لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے لوگ پہلے متحدہ کو اپنے کنٹرول میں لیں اور اس کے بعد متحدہ کو جو ہے وہ ختم کریں، تو یہ مرحلہ وار اس طرف گاڑی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ختم ہو جائے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ عملاً متحدہ قومی موومنٹ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، کراچی کے مسائل پہ تو توجہ جس وقت الطاف کی موجودگی میں جو کام ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ معاملات اسٹارٹ ہو چکے تھے کہ آپ نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو پرسنٹیج طے کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تبدیل کروا دیا، اور اس آرڈیننس کے اوپر دستخط بھی جو ہے وہ گورنر ارشد العباد نے کیے۔ اسی طرح آپ نے واٹر بورڈ کو جو ہے وہ ایک جو کے ایم سی کے ماتحت تھا اس کو آپ الگ بورڈ اس کو بنوا دیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہوئے جس میں آپ نے خود حصے دار بن کے اور اس کو آپ نے فیصلوں پر اس کی مہر تصدیق لگائی، کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ تصدیق کی مہر لگا دی، تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ مہر ثبت کر دی۔ رزلٹ کیا ہے؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ایک شہری ادارہ تھا، آج وہ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے۔ آج چپراسی بھی سندھ اس میں ایس بی سی کے اندر سندھی ہے۔ تو یہ اقدامات تو اس وقت اسٹارٹ ہو چکے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس وقت بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ نتائج کوئی اور بناتا ہے، اور جب نتائج کوئی اور بناتا ہے اور عوام کے ووٹوں سے نتائج نہیں بنتے تو پھر عوام کی پرواہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ احساس اس وقت سے پروان چڑھ رہا تھا اور آج اپنے عروج پر ہے کہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ بھائی اگر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر جس کوٹا سسٹم کو آپ منشور کا حصہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کوٹا سسٹم کے اوپر ہماری لڑائیاں ہوتی رہیں کہ یہ میرٹ کا قتل ہے، ہمیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہے، ہمیں اداروں میں نوکریاں نہیں مل رہی، وہ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان ہم پر مسلط کر دیتا ہے، اور وہاں آپ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ نے گورنمنٹ سے الگ اختیار نہیں کی، تو آپ کو اب عوام کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ جو تحریک کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو چکا، اب سب اپنی اپنی ذاتی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی انڈین پاسپورٹ کی وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہے، کوئی بلدیہ کی فیکٹری کے کیس کی وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہے، اور ان بلیک میلنگ کی وجہ سے آپ پوری پارٹی سرنڈر کر چکے کسی اور کے ہاتھوں میں۔ نتیجتاً ظاہر ہے کہ لوگوں کو اب کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اس قوم کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ میں نے جو کہا کہ عملاً متحدہ ختم ہو گئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کی ریورس سمجھتا ہوں۔ آپ نے کراچی کے شہری اداروں کی بات کی کہ ماضی میں گورنر سندھ کے دستخطوں سے کے بی سی اے ایس بی سی اے بنا دیا گیا، تو آج تو جو کراچی کے اور حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کی میئرشپ بھی جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور آپ نے اور ایم کیو ایم نے تو انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا۔ دیکھیے، یہ بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت اور کسی کی فرمائش پر ہوا۔ کس کی فرمائش ہے؟ دیکھیے، اب اس فرمائش کے اوپر مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کے پر جلتے ہیں تو بھائی ہمارے بھی پر جلتے ہیں۔ اوکے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس شہر کے اندر میں نے اپنی غلطی مانی، اپنے کارکنان سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی میں نے اس پر معافی مانگی کہ میں دھوکے میں رہا اور میرا فیصلہ غلط تھا۔ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے وقت یہاں بیٹھ کر لوگوں نے جو ملاقات کرنے آئے تھے مجھ سے کہا کہ آپ ابھی الیکشن نہیں ہوں گے اور ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کا جو کسی کام کو روکنے کا انداز رہا ہے وہ لاشیں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تشدد کے بغیر کوئی کام نہیں روکتے تھے، وہ کوئی پرامن احتجاج کے ذریعے معاملات کو انہوں نے کبھی ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں خائف تھا کہ کل اگر الیکشن یہ روکنے کی کوشش کریں گے تو اس میں
ظاہر ہے کہ خون خرابے کا خدشہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان کی صلاحیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں کریں جو بھی بدماشی کرنی ہو. وہ کسی ناطق خان پہ جا کے تو کوئی الیکشن روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اگر اپنے ہی آبادیوں کے اندر انہوں نے الیکشن روکنے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال کیا، کوئی اندھا دھند کوئی فائرنگ ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی ایسے حالات کے اندر ہمیں بھی الیکشن سے دور رہنا چاہیے. ہم جو ہے وہ الگ الیکشن لڑ کے کیا کریں گے. تو یہ فیصلہ میرا غلط تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کئی آپریشن کے بعد جو ہے وہ سب کے دانت ٹوٹ چکے ہیں اور اب جو ہے وہ ان کے رویے دوسرے ہیں. تو مجھے ڈر تھا کہ تشدد ہوگا. تو الیکشن جو ہے وہ ان کی خواہش ہی تھی کہ بھئی الیکشن سے مہاجر عوام کو دور رکھا جائے، اور آخری وقت تک یہ کوشش کی جاتی رہی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. پوری عوام کو انہوں نے مطمئن کر دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. جب الیکشن ہونے کا فیصلہ ہو گیا کہ صبح الیکشن ہوں گے، تو جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد اندازہ ہوا کہ پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کسی کے حق میں دستبردار ہوئے. دیکھیے فہیم صاحب، بائیکاٹ اگر کرتے ہیں نا تو آپ احتجاجاً کرتے ہیں اور اس کے آپ ریزنز پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن آپ دستبردار ہوتے ہیں تو آپ کسی کے حق میں ہوتے ہیں، آپ احتجاجاً نہیں ہوتے. پریس کانفرنس میں بائیکاٹ کا لفظ نہیں تھا، پریس کانفرنس میں واضح طور پر دستبردار کا لفظ تھا. بائیکاٹ کی بھی مخالفت تھی. جن لوگوں نے ان سے کام لیا انہوں نے منع کیا کہ بائیکاٹ کا لفظ نہیں. تو آپ نے دستبرداری کا لفظ استعمال کیا اور الیکشن سے دور ہوئے. تو وہ شہر کسی نے چھینا نہیں، آپ نے دیا، پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے باقاعدہ، اور کسی کی فرمائش پہ دیا. تو اس کی ظاہر قیمت وصول کی گئی. اور اگر قیمت وصول کرنے کی میں بات کرتا ہوں تو ہر جگہ ہر موقع پر کیونکہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ کسی کی حمایت کی تو پیسے وصول کیے، کسی کی مخالفت کی تو پیسے وصول کیے، عمران خان کی گورنمنٹ چھوڑی تو اس کے پیسے وصول کیے، کسی پارٹی کو سپورٹ کیا، کسی کی حکومت کو سپورٹ کیا تو اس کے پیسے وصول کیے. آج تک دیکھیے، اگر آپ قیمت وصول نہیں کر رہے، آپ ذاتی مفاد نہیں حاصل کر رہے، تو آپ آفاق احمد کی طرح پکڑے ہوئے ایم پی پہ، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، پکڑے ہوئے ایم پی ایس کے اوپر. ہم نے جب گورنمنٹ بنائی تھی مظفر شاہ کے دور میں تو 15,000 لوگوں کو نوکریاں دلوائی تھی. ہم نے ایس ڈی ایم بھرتی کروائے تھے. ہم نے درجنوں تو کم از کم لازمی 17 گریڈ کے گیزیٹڈ آفیسر اپوائنٹ کروائے تھے. اگر آپ ذاتی مفاد نہیں لے رہے ہوتے تو پوری گورنمنٹ آپ کے 4 ووٹوں پہ ٹکی ہوئی تھی عمران کی. آج بھی آپ کی گورنمنٹ، وفاق کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ووٹوں کی محتاج ہے. آپ نے قوم کو کیا دیا؟ آپ آج تک پانی نہیں لے سکے، آج تک آپ لوگوں کو نوکریاں نہیں لے سکے. آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں سندھیوں نے آپ کی تمام نوکریاں کھا لیں. بالکل سندھیوں نے ہماری نوکریاں کھائیں. آپ وفاق کی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وفاق میں ان سے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے زخموں پہ کم سے کم آپ تو مرہم رکھیے. آپ تو کم از کم کے پی ٹی میں اور پی آئی اے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں ہمیں نوکریاں دے دیجیے. آپ نے وہاں پہ بھی نوکریاں نہیں مانگی اس لیے کہ آپ اس کی قیمت وصول کر چکے ہو. آفاق صاحب، اب ذرا ملک کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں. یہ پارٹی میں سے پارٹی نکالنا یہ تو سالہ سال سے جاری ہے. اس وقت جو ملکی لیول پہ اس وقت ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن تک یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیے فہیم صاحب، یہ معاملہ تو پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ کبھی کسی کے ہاتھ میں اور کبھی کسی کے ہاتھ میں. اس زمانے سے ہی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایجنسیاں ہیں ان کا عمل دخل شروع ہو گیا تھا پالیٹکس میں. تو ظاہر ہے کہ ان کے پنجے اتنے مضبوطی سے گڑے ہوئے ہیں کہ آج بھی وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے. میں پریس کانفرنس جو میں نے سنی تھی اس میں ISI چیف خود بیٹھے تھے SPR کے ساتھ، جی بالکل، جبکہ کبھی اس قسم کی کوئی ہمیں نظیر ملتی نہیں ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. تو اس کو بڑا خوشائند میں نے کہا تھا، لیکن میں نے ساتھ میں کہا تھا کہ پورے پاکستان سے کردار ختم ہو گیا ہو لیکن کراچی سے کردار ختم نہیں ہوا، اور مجھے ہوتا ہوئی نظر نہیں آ رہا. تو جو وفاق کے اندر بھی ہوا ابھی تحریک انصاف میں کہ بھئی لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے، تو اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وفاداریاں تبدیل کر لیں لوگوں نے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کروا دیں لوگوں نے. تو وہ فیصلہ تو ظاہر ہے عوام کر سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے ہینیس کرائم میں اس کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے اور اس کو چالان آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو جیل میں بھیج دیا اور وہ باہر آ کے اگر پریس کانفرنس کرتا ہے وہ ہینیس کرائم جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. تو جس طرح PSP کے زمانے میں آپ نے لانڈری کھولی بھی تھی کہ جو متحدہ کے زمانے میں وانٹڈ تھا وہ PSP جوائن کر لیتا، آپ اس کو جو ہے وہ دھو کے باہر نکال لیتے تھے، وہی عمل وہاں کیا گیا. لیکن ایک شخص جو ظالم کی حیثیت سے اور ایک اس کا جو عمل تھا وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آ رہا تھا، اس کو اگر آپ عوام کے اوپر چھوڑنے کی بجائے آپ نے خود کیا اور بعض جگہ میں کہوں گا کہ بھونڈے طریقے سے کیا، تو اس سے اس کے گناہ تو دھل گئے اور وہ الٹا مظلوم بن گیا. جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکٹ ہے
میں خدا نخواستہ کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں سوچ کے کوئی فیصلہ کیا ہوگا. اب ان حالات کے اندر میں ایک بات اور آپ کے اس میں ایڈ کر دوں کہ لوگوں نے شاید نوٹس نہ لیا ہو، لیکن میں تو ظاہر اس کا احساس کرتا ہوں، اس لیے کہ اس ملک سے محبت ہے، اس پاکستان سے ہماری وابستگی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے کہ جو حالات اس وقت ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی نے وفاداریاں تبدیل کروائیں یا تبدیل کی گئیں، 98% نان پٹھان جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی، اور جو لوگ مشکل وقت میں بھی عمران کے ساتھ کھڑے ہیں وہ 98% پٹھان ہیں. یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، اور کل یہ چیز، یہ جو دراڑ ہے اس کو وائڈن کرے گی. دیکھیے قومی ادارے کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اگر جس طرح لوگ الگ ہوئے ہیں ان کا، اور جو لوگ ان کے ساتھ وفادار ہیں ان کا تناسب اگر برابر ہوتا سمجھ میں آتی، لیکن یہاں 98% وفاداریاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کوئی اور ہیں. یہ فرق واضح ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ کل اس ملک کے لیے نقصان دینا. آپ نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں نے سیاست سے اپنا کردار ختم تو کیا ہے لیکن کراچی کی حد تک نہیں کیا، تو آئندہ الیکشن میں آپ کراچی سے کیا رزلٹ دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں کراچی ایک ایسا علاقہ ہے، بڑا گنجان ہے جی. اور دوسرا کراچی کے اندر جو اربن پاپولیشن جو یہاں کی لوکل ہے، مہاجر، وہ بہت بڑی تعداد ہے. جو نان مہاجر ہیں ان کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ مہاجروں کا الیکشن مفاد ہوتا ہے. جو دو چار آپریشن یہاں ہوئے نا، اس کے بعد اس قوم میں بری طرح اجنبیت کا احساس ہے، اور جو لوگ یہاں پر امن و امان قائم کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں بھی غالباً باہر سے بریفنگ دے کے بھیجا جاتا ہے کہ بھائی جہاں جا رہے ہو وہ لوگ بہت سوشل میڈیا خراب پہ جو لوگ ٹرم ہیں. استعمال ہو رہی ہے ڈومیسائل کا فرق ہے. ڈومیسائل کا فرق ہے. تو جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ ہمیں اجنبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو انہیں اجنبی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح کا خوف لوگوں کے دل میں ان 4 آپریشنز کے بعد بیٹھا ہے، تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار چاہے وہ کسی بھی صورت میں موجود ہوں، اگر وہ کوئی چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ زور سے زمین پہ پاؤں ماریں تو لوگ ڈر کے مارے ہٹ جاتے ہیں. پنجاب میں رزلٹس تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دیہات میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو میں نے پہلے عرض کی تھی آپ سے کہ وہاں پر علاقے کا چودھری جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرے پنڈ کے لیے تم کیا کام کرو گے، وعدے وعید لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس نے پنڈ کے چودھری نے فیصلہ کر لیا تو پنڈ کا چودھری الیکشن کے دن پگ باندھ کے نا پورے لوگوں کو گنتی کروا کے ووٹ ڈلواتا ہے، اور الیکشن کے نتائج آنے تک وہ پولنگ بوتھ کے باہر بیٹھتا ہے. تو وہاں الیکشن کے نتائج تبدیل کرنا مشکل ہوتے ہیں. اربن ایریاز میں بالخصوص جو مہاجر پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، آپریشن کی وجہ سے جتنا خوف لوگوں کے اندر ہے، اور پھر الیکشن کے نتائج جس طرح بنتے رہے ہیں، اس میں الیکشن میں جو عدم دلچسپی ہے، ان سب چیزوں کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بننے والی گورنمنٹس کی اسٹرنگ ہلانے کے لیے بلاک ووٹس اپنی پاکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کراچی سے بہتر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کراچی کا رزلٹ مینڈیٹ اسکیٹرڈ ہوگا، لیکن کسی کی خواہش اور منشا کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی. 100% تو ظاہر ہے کسی کو کسی چیز پر اختیار نہیں ہے. اس زمین پہ خدا کوئی اور نہیں ہے، زمین پر وہی خدا ہے جس نے فیصلے کرنے. تو ظاہر ہے کہ یہاں زمین پہ جو خدا کسی کو کوئی سمجھے تو اس کو تو ہر چیز پہ قدرت نہیں ہے نا. ایک کمپریس رہنما سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ کراچی والے ایک ٹرم ہے کراچی ہائٹس، یہ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جو سالہ سال سے نسلوں سے اس شہر میں رہتے ہیں، کیا آپ انہیں قبول کرتے ہیں؟ اچھا، میں اس معاملے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب پاکستان بنا تو پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے یعنی جو واگا بارڈر تھا وہاں سے بھی آئے، اور کھوکھر آباد مناباؤ سے بھی آئے. نہ سندھ نے نہری زمین کے پاس ہمیں رکنے دیا، نہ پنجاب نے، اور انہوں نے کہا پاکستان آگے بنائے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اور اس ڈیزرٹ میں لا کے چھوڑ دیا تھا جہاں پہ واقعی پانی نہیں تھا. سمندر کا پانی کھارا آپ کہاں استعمال کرتے؟ کھارا در اور میٹھا در میں 2 ہی کنویں تھے، ایک کھارا در کا وہ یعنی کھارا پانی کا کنواں تھا، اور ایک میٹھے در پہ میٹھے پانی کا کنواں تھا. تو ایک کنویں سے پورے ہندوستان سے آنے والے مہاجر تو پانی نہیں پی سکتے تھے. اس کے باوجود یہاں پر انہوں نے گزارا کیا، اور پھر اس شہر کو اپنی صلاحیتوں سے، جو لوگ وہاں سے آئے تھے ہنرمند تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے آ کے پاکستان کو پیسے بھی دیے، پاکستان کو سپورٹ کی، پھر انہوں نے اپنی کمیونٹی کو بھی سپورٹ کی. مطلب جس طرح ابھی شرجیل کا کل پرسوں اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ مہاجر یہاں آئے تھے اور ہم نے پناہ دی تھی، تو مطلب عجیب سی بات ہے کہ 3 صنعت کار جو ہندوستان سے آئے تھے
3 महीने की पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह उन्होंने दी थी। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे पाकिस्तान के पास भी और सिंध के पास भी। जो हमें भिखारी कहते हैं वो खुद भिखारी थे पहले, और मतलब हालत बुरी थी। मैं उनको भिखारी कह के उनकी तज़दीक नहीं कर रहा, इस अल्फाज पे माफ़ी चाहता हूँ। वो चाहे कितनी ही बदबख्ती करते रहें, मैं किसी के साथ ये लहजा इख्तियार करना नहीं चाहता, लेकिन 3 महीने की सैलरी हमने दी थी। तो यहाँ जब आए थे तो उसके बाद यहाँ सनतें लगाईं और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए। इसी शुरू के ही पीरियड में लोगों का आना शुरू हो गया था। लेकिन फ़हीम साहब, ये एक हकीकत है कि यहाँ बच्चा आज भी पैदा होता है ना, तो उसको अपना गांव दिखाने, आबाई इलाका दिखाने बाकायदा जाते हैं, ताकि उसको एहसास रहे कि मेरा आबाई इलाका ही है। मैं अपने आबाई इलाका आगरा दिल्ली किसी को दिखाने नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरा वो मुल्क नहीं है। इनका जो आबाई इलाका है वो उसको अपना मुल्क कहते हैं और वो दिखाने जाते हैं। तो उन लोगों को मैं कैसे कराचीइट्स तस्लीम कर लूँ? और फिर मैं उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक उनके हिस्से के वसाइल यहाँ नहीं आते। आप मर्दमशुमारी में उन्हें शुमार करते हैं गुज्जर खान में, लाला मूसा में, और उनके वसाइल उनकी आबादी के तनासुब से उस शहर को मिलते हैं, उन इलाकों को मिलते हैं, और वो यहाँ रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। हम रोज़गार के हुसूल के लिए आने वालों को मना नहीं कर सकते, पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह उन्होंने शहर का हाल किया है तो ज़ाहिर है हमें तकलीफ़ है। तो कराचीइट्स तो वही है जो कराची से उसके मरना जीना और उसके मफादात वाबस्ता हों। यहाँ सिर्फ हुसूल के लिए आते हैं, खर्च करने के लिए नहीं आते। तो उन्हें आप कराचीइट्स में शुमार करें, वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया आफाक भाई आपका। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जानना चाहते हैं कहाँ क्या हुआ है तो देखते रहिए FIR।